السلام علیکم ناظرین، آج ہم دیکھیں گے اسلام سے پہلے روزے کی تاریخ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی امتوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر روزہ کیسے فرض تھا، اور کیا وہ بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے؟ آئیے تاریخ کے دریچوں میں جھانکتے ہیں اور روزے کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا روزہ۔ روزے کی سب سے پہلی شکل ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے۔ روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں ایک درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت طلب کی اور کئی دن تک روزہ رکھا تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ بعض روایات کے مطابق وہ 3 دن مسلسل روزہ رکھتے تھے، جسے ایام بیز یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ ابتدائی روزے تھے جو شکر، توبہ اور قربت الہی کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور 40 دن کا روزہ۔ تو نوح علیہ السلام کے وقت گزرتا گیا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو کشتی میں سوار تمام مؤمنین کو ایک سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخی روایات کے مطابق جب وہ کشتی میں تھے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے 40 دن تک مسلسل روزہ رکھا تاکہ شکر ادا کر سکے اور اللہ سے مزید ہدایت حاصل کر سکے۔ یہ روزہ شکر اور صبر کا ایک نمونہ تھا جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا روزہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو انہوں نے 40 دن تک مسلسل روزہ رکھا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 اور ملا کر اسے پورا کر دیا۔ بس اس نے یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، جس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 40 دن کا روزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے کو نہایت اہمیت دی۔ تاریخی کتابوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی ابتدا میں 40 دن تک مسلسل روزہ رکھا تاکہ اللہ کی قربت حاصل کریں اور اپنی قوم کو روزے کی برکات سکھائیں۔ آج بھی عیسائیوں میں لینٹ کے نام سے ایک عبادت موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی سنت پر مبنی ہے۔ عربوں اور قریش میں روزے کی روایت۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش کے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت مانتے تھے۔ یہی وہ روزہ تھا جو بعد میں اسلام میں بھی شامل رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ میں ہجرت سے پہلے اس روزے کو جاری رکھا۔ اس کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر روزہ کب اور کیسے فرض ہوا؟ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی اور جسمانی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزے کا آغاز کیسے ہوا اور اس میں کیا خاص حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ سن 2 ہجری کی بات ہے۔
مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے اور اب ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمان نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط ہوں بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوطی حاصل کریں۔ اسی لیے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب روزہ فرض ہوا تو ابتدائی دنوں میں روزے کا طریقہ آج کے طریقے سے مختلف تھا۔ مسلمان مغرب کے وقت افطار کر لیتے، لیکن اگر وہ افطار کے بعد سو جاتے تو پھر اگلے دن مغرب تک کھا پی نہیں سکتے تھے۔ ایک دن حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہم روزے کی حالت میں کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ مغرب کے وقت جب وہ گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے کھانے کا انتظام کیا، لیکن کھانے سے پہلے وہ تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ جب وہ جاگے تو اگلا دن شروع ہو چکا تھا اور اب وہ دوبارہ روزے میں داخل ہو چکے تھے۔ کیونکہ اس وقت حکم بھی یہی تھا۔ دن کے وقت انہیں شدید کمزوری محسوس ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ تکلیف پسند نہ آئی اور پھر قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دی۔ وَكُلُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگے کالے دھاگے سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ مکمل کرو رات تک۔ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تربیت ہے جو ہمیں صبر، تقوی اور اللہ کی قربت عطا کرتی ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر قابو پائیں، غریبوں کا احساس کریں اور اپنی روح کو پاک کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں روزہ رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں بہتر انسان بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آئیں اس رمضان میں نہ صرف روزہ رکھیں بلکہ اس کی روحانی برکتوں کو بھی محسوس کریں، اللہ کی قربت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں تقوی اور صبر کو اپنائیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔